پیر کیوں ضروری ہے؟ پیر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، وسیلہ ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو بعض علماء نے اس سے بھی پیر کا وہ نکالا ثبوت کے پیر پکڑے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ سارے بزرگوں سے چلا ہی آ رہا ہے نا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے۔ لفظ مرید اگرچہ اصطلاح ان دنوں نہ صحیح، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے پیر جو ہیں شیخ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مختلف مواقع پر بیعت بھی آپ نے لی ہے، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے، یا وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اس طرح وہ بیعت کرتے تھے صحابہ۔ بیعت رضوان مشہور ہے، بیعت رضوان مشہور ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء راشدین، ان سے سلسلے چلے بیعت کے، جیسے کہ سلسلہ قادریہ کے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پیشوا حضرت سلطان الاولیاء مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور ان کے خلیفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے امام زین العابدین، اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اسی سلسلے میں غوث پاک بھی آتے ہیں۔ تو یوں یہ سلسلے سارے جو ہے نا، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور جو سلسلہ بیچ میں کٹ گیا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک وہ نہیں پہنچائے۔ بیچ میں کوئی ایسا پیر آ گیا کہ جو مثلا نقلی تھا، اسے ویسے ہی پیری مرید شروع کر دی، آگے اس کو خلافت تھی نہیں۔ اب تو اس سے جو سلسلہ چلا نا، تو وہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، مطلب کہ وہ کٹا ہوا ہے۔ یہ شرط ہے پیر کی، ایک شرائط میں سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔